بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور جس کے حضور ہم سب کو ایک دن پیش کیا جائے گا۔ ویورز، خبر یہ ہے کہ سندھ سراپا احتجاج ہے اور کینالز کا یہ معاملہ اب حکومت کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، دونوں طرف سے رابطے کیے گئے اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ شاید کوئی کمیٹی بنائی جائے گی اور دونوں طرف سے جو ریزرویشنز ہے وہ رکھی جائیں گی اور کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج سندھ میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس کی تفصیل ویورز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور احتجاج کی نوعیت اصل میں تھی کیا۔ خبر کے مطابق سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند رہی اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے کینالز کے معاملے کے اوپر، اور مہراب پور اسٹیشن پر یہ بھی خبر آئی کہ شالیمار ایکسپریس کو روک لیا گیا اور سندھ میں اس وقت ٹرینز کی آمد و رفت بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ نوشہرہ فروز سندھ کے مقام پر قومی شاہراہ کو دھرنا دے کر بند کر دیا گیا ہے، اور یہ دھرنا جو ہے اس وقت تک کہا جاتا ہے کہ جاری رہے گا جب تک ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کر لیا جاتا۔ اس کے بعد خیبر پور سندھ میں لکمان کے مقام پر مظاہرین نے ریلوے ٹریک بند کر کے ٹرین روک دی اور مظاہرین نے نہروں کے خلاف احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ سکھر کے قریب جو ببر لو کے مقام پر سندھ کے وکلاء نے دھرنا دیا، اور مدعا وہی ہے کہ نہریں کسی صورت بھی ہم نکالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے سندھ کے اندر یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ اور اس پاکستان تحریک انصاف بھی سراپا احتجاج ہے۔ حلیم عادل شیخ صاحب نے کیا کہا، یہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور تحریک انصاف کو اب کرنا کیا ہے، اور آگے چل کر آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جولائی 2024 میں کس کاغذ پر دستخط کیے، اور پھر 28 مارچ 2025 کو دی نیوز کی خبر میں کیا انکشاف کیا گیا۔ حلیم عادل شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریگستان نہیں دریا سندھ ہے، پورا پاکستان یہ سن رہا ہے۔ دریا سندھ پہ 6 کینال بنائی جا رہی ہیں، جیسے سندھ میں بہت سارا پانی آ رہا ہے۔ دریا سندھ کا کوٹری حیدرآباد کے مقام پر یہ حال ہے۔ دریا سندھ خشک سوکھا ہوا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا پانی جو آپ چولستان کو آباد کرو گے ہمیں برباد کر کے حیدرآباد اور کراچی شہر والے پیاسے مر جائیں گے؟ یہ کراچی کا پانی بھی یہاں سے جاتا ہے۔ اوبویسلی کراچی شہر پانی آپ کو سمندر کے کنارے ہونے کے باوجود کراچی شہر پیاسا نظر آئے گا، اور اوبویسلی یہ حکومتوں کی پالیسیز ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 5-6 دہائیوں کے اندر مکمل طور پر اس صوبے میں ناکام رہی۔ آپ کم از کم کراچی کو پانی تو دے سکتے تھے، لیکن کراچی مکمل طور پر آپ کو پیاسا نظر آئے گا۔ پانی آپ کو خریدنا پڑتا ہے، ٹینکر مافیا یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن ویورز، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، آصف علی زرداری صاحب نے کیا کیا 2025 جولائی کی خبر ہے۔ زرداری صاحب گیو ان پرنسپل اپروول آف کنٹروورشل کینالز پروجیکٹ ان جولائی 2024، اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے رانا غلام قادر صاحب کی طرف سے، جن کی سٹوری ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ کینالز انکلوڈ تھر کینال، رینی کینال، چولستان کینال، گریٹر تھر کینال، کچی کینال، چشمہ رائٹ بینک کینال۔ یہ اب تو ان کینالز کے نام بھی آگے، جن کی منظوری پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وقوع، اب اسے وقوع ہی کہنا چاہیے، یہ ہے جی جولائی 2024 کا، جب اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب، اور یہ خبر رپورٹ کی رانا غلام قادر صاحب نے 28 مارچ 2025 کو۔ دی نیوز نے جی اس خبر میں لکھا، رپورٹ کیا کہ the Pakistan People's Party, جو had been openly expressing reservations on the issue of the new canals, government sources claim that آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے ان اسٹریٹجک کنال کی منظوری دی۔ اب یہ معاملہ یہاں نہیں رکا، بہت ہی انٹرسٹنگ نکتہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کس منہ سے جھوٹ بولتی ہے؟ فرزند زرداری نے کھڑے ہو کر سندھ کی عوام کو بیوقوف بنایا، بالکل اسی طرح جس طرح ان کے بڑے پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کی عوام کو روٹی کپڑا مکان پر بیوقوف بناتے آئے۔ آصف علی زرداری صاحب نے باقاعدہ دستخط کیے اور یہاں تک کہا کہ صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت فنڈز جاری کرے گی۔ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ آپ مراد علی شاہ صاحب کی گفتگو سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میٹنگ منٹس غلط تھے، ہم نے کبھی بھی اس کی منظوری نہیں دی، لیکن یہاں تک کہہ دیا گیا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وفاقی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پروونشل گورنمنٹ، صوبائی حکومت اس کا پیسہ پرووائڈ کرے گی۔ اب اس خبر کے مطابق اس میں کلیم کیا گیا کہ the meeting, the president was briefed on the importance of 6 strategic canals and the need for their construction.
The president was briefed these canals were an important part of the Green Pakistan initiative, while construction was deemed necessary for increasing national food security and agriculture development. आप अगर agriculture development की बात करते हैं, food security की बात करते हैं, तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पंजाब के अंदर किसान का इस्तेहसाल क्यों हो रहा है, और दूसरी तरफ सिंध की आवाम का पानी के नाम पर आप इस्तेहसाल कर रहे हैं। अगर आप इसी खबर के अंदर आगे जाकर देखें तो इसमें यह भी रिपोर्ट किया गया कि इट मे बी रिकॉल्ड ड्यूरिंग द केयरटेकर गवर्नमेंट इन February 2024, 2024 फरवरी का हवाला दिया गया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने हैड गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर PC1 भी जी इसका अप्रूव बाकायदा हुआ और अप्रूवल इसकी दी गई, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब और फरजंद जरदारी दोनों आपको पानी के मामले के ऊपर सियासत करते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि जहां पंजाब में किसान का इस्तेहसाल हो रहा है, सिंध के अंदर पानी के ऊपर लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर कुछ मासूम आवाज़ें ऐसी भी हैं जो इमरान खान के साथ खड़ी है। एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी और मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और ये वीडियो है जी मियां आबाद फारूक के बेटों की। और मियां आबाद फारूक की इससे पहले एक वीडियो सामने आई जिसमें उसे अदालत में पेश करने के बाद प्रिजन वैन में बिठाया गया, तो उसने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए और उसने कहा जी कि एक ज़िंदगी है, अगर इमरान खान के लिए ये काम आ सकती है तो ज़रूर मैं हर कुर्बानी दूंगा। और ये कुर्बानी का सिलसिला सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद नहीं था। एक बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया और बाकी बेटे अपनी इस वीडियो के अंदर क्या पैगाम देते हैं। एक बेटा जी तस्वीर पकड़कर अपने भाई की बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि कल मेरी अब्बा से मुलाकात हुई और उन्होंने एक बात कही कि मेरा एक बेटा क्या, अगर मुझे अपने सारी औलाद भी कुर्बान करना पड़ी इस पाकिस्तान के ऊपर तो हम ज़रूर कुर्बान करेंगे। तो इसके ऊपर उसने अपने बाप की इस बात को इंडोर्स किया। उसने कहा कि मेरे अब्बा ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, और अगर उनकी इसी बात में खुशी है तो मैं भी इसी में खुश हूं। और फिर उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया। तो सर, ये वफाओं का एक सिलसिला है और ये रिश्ता वफाओं का रिश्ता है, ये शऊर का रिश्ता है जो आने वाली अगली नस्ल में कन्वर्ट हो रहा है। आप इसे पैसे देकर, आप इसे डरा धमका कर, आप इसे बिरयानियाँ खिलाकर या कीमे वाले नान या फिर कोई और लालच देकर आप इस शऊर को ख़रीद नहीं सकते जो ये शऊर आने वाली नस्लों में कन्वर्ट हो रहा है। आप जस्ट इमेजिन करें, ये आबाद फारूक की सेकंड जनरेशन जब ये बड़ी होगी तो अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि हमने इमरान खान को देखा, मेरे वालिद जो थे वो जेल में थे, और तुम्हारे दादा जब जेल से निकले उन्होंने क्या पैगाम दिया, तुम्हारा एक चचा किस तरह इस वतन के ऊपर कुर्बान हो गया। तो ये स्टोरी अब यहाँ पे नहीं रुकेगी, ये पाकिस्तान को बचाने की कहानी है। ये एक नस्ल से होती हुई दूसरी नस्ल तक अब मुंतकिल हो रही है। तो अगर जब हम ये कहते हैं ना कि इमरान खान एक नस्ल का नहीं बल्कि आने वाली कई नस्लों का वो लीडर है, तो इसकी एग्जाम्पल आपके सामने। अब किसी ने इसको सिखाया तो नहीं है ना, एक छोटा सा जहन है जो अपने वो इर्द गिर्द देखता है, फस्तायत है, जबर है, उसका भाई दुनिया से चला गया, उसके बाप को आपने जेल में डाल दिया, तो आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे? आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप बाऊजी के पूरे खानदान को खड़ा कर दें, आप फरजंद जरदारी और उसकी आने वाली नस्लों को खड़ा कर दें, आप इस शऊर का और जो नस्ल जिस शऊर के साथ खड़ी है इस नस्ल का आप मुकाबला नहीं कर सकते। बस ये मामला यहाँ नहीं रुकता। मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें भी शेयर कर दूं, और ये इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि इन बातों को पाकिस्तान का मेन मीडिया नहीं चलाता। ये है वो जर्नलिज्म जो हमें स्क्रीन पर नज़र आनी चाहिए थी। एक ह्यूमन स्टोरी है, एक बाप जेल में है, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने कभी आपको ऐसी खबरें नहीं बताई। हाँ, वहाँ पर PSL में क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताया जाएगा, मरीम नवाज को मुसलसल स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, और बाकी जितने भी आपको बीरबल इस हुकूमत के हैं उनकी घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है ना वो ज़बरदस्ती टेलीविजन चैनल्स पर चलाई जाती हैं, लेकिन इमरान खान या इमरान खान से प्यार करने वाले आपको इन स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आएंगे। एक वीडियो और है जी, फैसल खान साहब ने इसको शेयर किया। आई डोंट नो द जेंटलमैन कौन है, मेरी नज़रों से गुजरी, मैंने ये जरूरी समझा कि आपके साथ भी शेयर करूं। ये वो लोग हैं इस वीडियो के अंदर जिनको 26 नवंबर को इमरान खान की रिहाई के लिए जो एहतजाज हुआ उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक प्रिजन वैन है जी, गर्मी पाकिस्तान में बढ़ गई है और उन्हें ज़बरदस्ती, यानी इस प्रिजन वैन में इतनी जगह नहीं है कि इतने सारे लोगों को, अगर मैं इन्हें काउंट करना शुरू करूं तो कम से कम 30 लोग होंगे जिन्हें एक प्रिजन वैन में बंद किया गया
اور سارے مسکرا رہے ہیں, ان کے چہروں پہ اطمینان ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان زندہ باد. تو سر آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کی یہی جیت ہے. جب آپ میدان میں اس جماعت کو دیکھتے ہیں, آپ نے لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی, الیکشن کو رگ کر لیا, مرضی کی حکومت بنا لی, فارم 47 والے آگے, اب 90% قیادت کو آپ نااہل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ سب کچھ کر کے دیکھ لیں, لوگ باہر نکلتے ہیں, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, جھوٹے مقدمات ان پہ بنائے جاتے ہیں, جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو. لیکن کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے, جو سپورٹر ہے عمران خان کا, اسے توڑ سکے؟ یہ نہیں اب ٹوٹنے والا. یہاں تو نسلوں کا اب ساتھ ہے, اور جو لوگ اپنے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ ظلم بھی ساتھ ساتھ اس کا جو کنیکشن ہے نسل کے ساتھ, یہ ساتھ ہی پروان چڑھتا ہے. جیسا آپ نے ڈرون حملے کیے, لوگ تو شہید ہو گئے, لیکن جن بچوں نے ان ڈرون حملوں کو ہوتے ہوئے دیکھا تو نفرت وہ ساتھ ہی پروان چڑھی ہے. تو آپ کا مقابلہ کن لوگوں سے ہے؟ آپ ان چہروں کو دیکھ لیں. اور یہی وجہ نا کہ بیانیے بنانے پڑتے ہیں. بھائی جان سوشل میڈیا نو بند کرو, بھائی جان سوشل میڈیا چل نہیں رہا, کیونکہ سوشل میڈیا آپ کو یہ چیزیں دکھاتا ہے. آپ کسی قبیلے کا تانا دیں, کسی کو کہیں کہ یہ ڈالر کما رہا ہے, یہ پاکستان کے اندر فسطائیت جو لوگ دکھاتے ہیں, آپ اسے کہیں کہ جناب دیکھیں یہ ملک کے اندر انارکی پھیلا رہے ہیں, آپ جو مرضی کہیں, لیکن آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سر یہی تو وجہ ہے نا کہ منیر فاروق صاحب کو کیا کہنا پڑا. منیر فاروق کی جرنلزم میری آنکھوں کے سامنے شروع ہوئی, اور نجم سیٹھی صاحب کا انہوں نے پروگرام جب شروع کیا, اس سے پہلے ان کی کیا, آئی کین گو آن اینڈ آن, اور میں آپ کو کئی گھنٹے جو اس پہ بات کر سکتا ہوں, لیکن ان کی گفتگو سن لیں. اور منیر فاروق صاحب جس قبیلے کی صحافت کرتے ہیں وہ ہم سب دوستوں کو معلوم ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا کے ہاتھوں یرغمال ہے, اس لیے گنڈا پور صاحب پر بہت پریشر ہے کہ انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ میں کمپرومائز نہیں ہوں. لوگ ان کے خلاف خان صاحب کے کان بھرتے ہیں, گنڈا پور صاحب کو بار بار پسپائی ہو رہی ہے. تو اب منیر فاروق صاحب کو بھی احساس ہوا کہ یار سوشل میڈیا سے آپ ٹکر نہیں لے سکتے. عمران خان کی طاقت سوشل میڈیا ہے. خان صاحب نے وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی, میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں اس کا حوالہ بھی دیا, وہ کیا تھی کہ ہمیں سوشل میڈیا کی ضرورت ہے. 8 فروری کو لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے انتخابی نشان کی شناخت کی, اور یہ جو شناخت پریڈ کا کام ہوا یہ سوشل میڈیا کی طرف سے ہوا, کی وجہ سے ہوا, اور عمران خان الیکشن جیت گئے. تو سوشل میڈیا کو کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا. سوشل میڈیا کو بند کرنے کا ایک پریشر ضرور ہے. شیر افضل مروت صاحب نے کہا جی کہ کر دو 60 دن واسطے بند, اور اگر کوئی باریک واردات نہ ڈالی گئی تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہو جائے گی, اور اگر واردات ڈل گئی تو رہائی نہیں ہوگی. تو یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں. ڈاکٹرز آئے, سوشل میڈیا بند کرو. علیم ان گنڈا پور, سوشل میڈیا بند کرو. باقی لوگ سوشل میڈیا بند کرو. سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو آپ توڑنے کی, تقسیم کرنے کی کوشش کریں. کسی حد تک جی کامیاب بھی ہوئے. پاکستان میں بیچارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر تو اب ایک نئی مصیبت آ گئی ہے کہ نوٹسز ان کو جا رہے ہیں, بینک اکاؤنٹس اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن میرے لیے نا آج ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ تھی محمد زبیر صاحب کی. محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک پلر تھے جی. مریم نواز کی ترجمانی کرتے رہے, باؤ جی کی ترجمانی کرتے رہے, اور ان کے ترجمان تھے ایک بھائی پی ٹی آئی میں جنرل سیکریٹری اور اسد عمر, اور دوسری طرف محمد زبیر صاحب. انہوں نے کہا, اور یہ ذرا غور کریں, اب آپ کو احساس ہوتا ہے نا کہ یار ہم غلطی کر بیٹھے ہیں, ہمیں یہ تمام باتیں سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے تھی. آج اسد عمر بھی اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو ان کی گفتگو کے اندر آپ کو یہ ایک پچھتاوا, اس کی جھلک نظر آئے گی. محمد زبیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اور اسد عمر کو یقین تھا کہ عمران خان اتنی بہادری کے ساتھ جیل کاٹ لے گا. عمران خان کی نظریں اب تاریخ کی طرف ہیں, طاقت کی طرف نہیں. پاکستان کی خاطر عمران خان کے لیے جنگ جیتنا ضروری ہے. دیکھیں خان صاحب کے لیے جنگ جیتنا ضروری نہیں ہے, عمران خان جنگ جیت چکا ہے. یہ جنگ جیتنا ان کے لیے ضروری ہے جنہوں نے اس جنگ کا آغاز کیا. آغاز انہوں نے کیا, ختم عمران خان کرے گا. اور تاریخ میں نام لکھنا, جو آپ نے کہا نا کہ عمران خان کی نظریں اب تاریخ کی طرف ہیں, میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. لیکن اب ایسا احساس آپ کو کیوں ہوا؟ ان لوگوں کو اب شدت سے احساس یہ ہو رہا ہے, یہ محمد زبیر ہوں یا پھر اسد عمر, جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا, اور ان کے اوپر بھی مقدمات تھے لیکن مقدمات آگے نہیں بڑھے, ان کو جیلوں میں گھسیٹا نہیں گیا. لیکن آج ان کو کیوں یاد آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا یار عمران خان تو جیل میں تھا, آج عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. آپ دیکھ لیں اسماعیل جو ہیں, عمران اسماعیل, وہ کیوں, علی زیدی وہ کیوں پچھتاتے ہیں؟ اس لیے پچھتاتے ہیں نا کہ یار ہم نے عمران خان کا اتنے برسوں کا ساتھ تھا, صرف ایک پریس کانفرنس اور ذرا سا پریشر آیا, ہم نے چھوڑ دیا. آج انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہو رہا ہے. مظہر عباس صاحب کی گفتگو کو سنیں, اور انہوں نے صحیح ترجمانی کی ہے. اس وقت جو کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, مظہر عباس یہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کو دیکھیں
تو وہ ایک ہجوم نظر آتا ہے جو عمران خان سے جڑا ہوا ہے، لیکن تنظیمی طور پر پی ٹی آئی بکھری ہوئی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ بات کریں تو کس سے کریں، ہر دوسرا آدمی ایک نیا بیانیہ شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی بکھری ہوئی ہے، یہ غور طلب بات ہے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی بکھری ہوئی ہے، حکومت کمفرٹ زون میں چلے گی کہ ٹھیک ہے جو کو باہر نکلے گا، پی کا قانون ہے، ٹی وی پر بولے گا ہم اس کے خلاف استعمال کریں گے، باہر نکلے گا پنجاب پولیس زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد۔ لیکن اس کے باوجود جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی گراؤنڈ پر سپورٹ موجود ہے۔ تو آپ ان جذبوں کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ یہاں پر 7 سال کا آپ کو فالوور بھی عمران خان کا ملے گا اور آپ کو 70 سالہ بھی فالوور ملے گا، تو یہ ایک جنریشن کی بات نہیں ہے بھائی، یہ کئی جنریشن کا معاملہ ہے۔ اور آپ نے عباد فاروق کے بیٹے کی اس بات کو جا کر ضرور سننا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں، اور انٹرسٹنگ خبر یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم نے ماضی میں عمران خان کے بارے میں طالبان خان، یہ دہشت گردوں سے بات کرتے ہیں، یہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور پھر یہاں پر جو پٹیشنز ڈالی گئی اگینسٹ عمران خان ان آکسفورڈ یونیورسٹی، کہا گیا کہ دیکھیں یہ طالبانائزیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ پرسونیفائی کر کے پیش کر، یہی سب کچھ ہوا نا۔ اور آپ کو بہت برا لگتا تھا، حکومت کو، پیپلز پارٹی کو، باقی لوگوں کو، کہ دیکھیں یہ طالبان کے ساتھ بات کرتے ہیں، انہوں نے دہشت گردوں کو یہاں پر بٹھایا، مذاکرات کی بات کرتا ہے۔ لیکن جب میں نے یہ خبر پڑھی نا، یہ جو ڈار صاحب گئے ہیں، تو آج ان کو بھی شاید احساس ہو گیا ہوگا نا کہ یار عمران خان کہتا تو ٹھیک ہی ہے۔ خان صاحب نے مذاکرات کی ہمیشہ بات کی کہ مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل ہے، آپ بیٹھ کر بات کریں۔ آج آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ لڑ تو نہیں رہی نا، مذاکرات کی بات کرتی ہے۔ آپ ملک کے اندر دہشت گردوں کے ساتھ، یعنی بلوچستان میں جو سیپریسٹس ہیں، ان کو بھی آپ نے کہا کہ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو آ کر کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کے جھنڈے کو تھام لیتا ہے، آپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے مخالفین سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن آج آپ نے کیا وہی جو عمران خان 2021 اور اس سے پہلے کہتا رہا۔ سر ایک خبر ہے، ڈان نے اسے رپورٹ کیا، ان دا میٹنگ ود طالبان پرائم منسٹر عمران خان، اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے، says intra-Afghan talks provide historic opportunity for peace، اور پیس کے لیے ضروری ہے کہ بات چیت جو ہے وہ کی جائے۔ Discussion held during the meeting focused on the progress in the Afghan peace process, and they forward the premier says that intra-Afghan negotiations provide a historic opportunity۔ خیر اس کا انہوں نے ایک حوالہ دیا، اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں تو ڈان نے جو پرائم منسٹر آفس، یعنی آج کا شہباز شریف صاحب کا آفس ہے، ایک خبر اس کے ساتھ اٹیچ کی ٹویٹر کے اوپر، the delegation of Taliban, the political commission headed by Mullah Abdul Ghani brother called on the Prime Minister Imran Khan today. The discussion focused on the progress in the Afghan peace process and the way forward۔ یہ چونکہ تصویر ان کی غالباً چینج ہو گئی ہے، تو چونکہ ٹویٹر ہینڈل دیٹ لیڈز دا پرائم منسٹر آفس، تو یہ آپ کو ماضی میں یہ خبر مل جائے گی۔ لیکن آج جو خبر اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ایسے کھڑے ہیں اور وہاں جو ان کے انٹرم پرائم منسٹر ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ تو عمران خان بھی تو یہ کہتا تھا نا کہ جاؤ جا کر بات کرو۔ اب ایک تو یہ جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اس کے اوپر ایک انہوں نے فریم ورک بنا لیا ہے، کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا، جائیدادوں کا جس کا مسئلہ ہے جائیدادیں بیچ سکتا ہے، کوئی نہیں روکا جائے گا، ان کے مال کی حفاظت کی جائے گی، حکومت پاکستان نے اس کی ایشورٹی دے دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ایک سرد مہری تھی، تو کس کی طرف سے تھی؟ آپ تو کہتے تھے کہ ہم افغانستان میں گھس کر کارروائیاں کریں گے۔ سر افغانستان میں گھس کر کارروائیاں تو امریکہ نے بھی کی، بیسز بنائی، رشیا آ گیا جسے ہم تیل مانگنے جاتے ہیں ادھار، اور پرزے لینے کے لیے گئے، اور پھر تعلقات بڑھانے کی بات کرتے ہیں امریکہ سے۔ تو یہ سب لوگ آئے، لیکن وہ نہیں کر سکے جو آپ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ دو بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جو پاکستان کے اندر آبویسلی ہوئے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور خبر بھی شیئر کر دوں، اور ایک استحکام پاکستان کانفرنس ہے، اس کو بھی پاکستان کے میڈیا نے نہیں دکھایا۔ وجہ کیا ہے؟ عمران خان، اور اس میں جو خطاب ہوا تمام دوست جو اس میں شامل تھے ان کی ایک ایک لائن آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، بیشتر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین پر حملہ ہوا، آج ہم سب ایک فریب زدہ نظام میں جی رہے ہیں۔ اس ملک کی عوام کی منشا پر حملہ ہوا، اس ملک میں انتخابات کو لوٹا گیا، عوام کی رائے کو، عوام کی آواز کو دبا دیا گیا۔ آج اس فریب زدہ نظام میں ہم حق کے قافلے کے مسافر ہیں، ہم یزیدیت کو للکار رہے ہیں، ہم حق کی خاطر نکلے ہیں اور آئندہ بھی نکلتے رہیں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور سندھ کا سفر کیا ہے، میں نے جوان سے سیکھا کہ وہ سالوں بیان کرتا رہوں گا ان لوگوں کی سچائی کے ساتھ
اور لگاؤ قابل دید ہے اور یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ بلوچستان مستون کے سفر میں علامہ راجہ ناصر عباس سے ایک کتاب میں نے لے لی، کوفے کے مسافر، اب وہ کتاب میں پڑھ رہا ہوں۔ ہم سب آج کوفے کے مسافر ہیں، ہم قافلہ حق ہیں۔ تو یہ کوفے کے مسافر کون تھے؟ تو سر ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب آپ ان کی باتیں سنیں، اور جو اس وقت ایک موومنٹ پاکستان کے اندر چل رہی ہے۔ میری تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر اختلافات اپنی جگہ، آپ قاعدے قانون کے اندر رہ کر حکومت پر ضرور تنقید کریں، اس سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ آپ کا آئینی حق ہے، اور آپ نے اپنی باؤنڈریز کو عبور نہیں کرنا، اور کوشش یہ کریں کہ تنقید کا سلسلہ جاری رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے دوست جتنے بھی ہیں، آپ کو اپنے اختلافات کو ختم کر کر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتحاد اگر نہیں ہوگا تو دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ مسئلہ یہاں پر پتہ کیا بنا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے؟ آپ کی جو بنیاد ہے نا بہت مضبوط ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے۔ عمران خان کا نظریہ، عمران خان خود اس بنیاد میں آپ کے ساتھ ہے، تو جس کی بنیاد اتنی مضبوط ہوتی ہے نا، اوپر جتنی مرضی لڑائیاں ہوں، اختلافات ہوں، پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ جو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ اسی غلط فہمی میں مارے جائیں گے۔ تحریک انصاف کو آپ پریس کانفرنسز کروا کر توڑ سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہوگی۔ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے نا، اگر یہ لوگ چلے گئے، سارے عمران خان کو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن پاکستان کی عوام کبھی بھی عمران خان کو نہیں چھوڑے گی۔ محفوظ آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ خبر ہے جی شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے۔ کسی دوست نے لکھا ہوا تھا کہ آپ کی مت ماری گئی، یہ الفاظ تھے جی ان کے، کوٹ ان کوٹ، انہوں نے کہا جی تاڑی مت ماری گئی ہے، اور آپ جیسے، انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ گھٹیا ہیں۔ اوبیسلی آپ تنقید کریں، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے الفاظ آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے، آپ وہ دوست نے کیوں استعمال کیے۔ اس پہ سروے کروا لیتے ہیں جی، کتنے دوست ہیں آپ میں سے جو سمجھتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب رائٹ ہیں یا رانگ ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ اپنی رائے ضرور بھیجیے گا، کیونکہ میں نے ایک دو دفعہ شیر افضل مروت صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، میں نے اس کے اوپر بات کی، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ سلمان اکرم راجہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ میں آپ کو بیفور دس کہ آپ اس کے اوپر اپنی رائے قائم کریں، میں آپ کو بتا دوں کہ علیمہ خان کی فل سپورٹ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ سیاست جو میدان کی ہوتی ہے نا جی، وہ سیاسی لوگ کرتے ہیں۔ آپ کا بیک گراؤنڈ سیاست والا نہیں تھا، اور تحریک اس وقت بہت ہی کروشل پوائنٹ پر ہے، تو یہاں پر سیاسی لوگوں کی عمران خان کو زیادہ ضرورت ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور کام کیا، آپ نے طارق متین صاحب کو جی آپ سنتے ہیں، اور انہوں نے ایک جواب دیا ہے شیر افضل مروت کو۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے ابھی ٹویٹ پہ لکھا کہ اگر تم نے شرافت کی حدیں نہ پار کی ہوتی تو میں تمہارے والدین پر تمہارے گندے انداز کا الزام نہ لگاتا۔ قصور ان کا ہے اور آپ کی رگوں میں دوڑتا ہوا گندا خون۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ عامر متین صاحب کی سمینہ پاشا آپ کی بہن ہے۔ اپنی بہن کو حد کے اندر رکھیں کیونکہ وہ باولی لگتی ہیں۔ طارق متین صاحب نے جی پھر اس کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ اردو میں کچھ لوگ اس لفظ کو مروت پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری بہن نے کسی بنیاد پر آپ کو کم ظرف کہا اور پھر آپ نے ثابت کیا۔ اسے جواب دیتے اس کے والدین تک آپ پہنچ گئے۔ یو ہیو لاسٹ اٹ کمپلیٹلی۔ اس سے پہلے سمینہ پاشا نے شیر افضل مروت پر تنقید کی، اور مروت صاحب نے انہیں ایکس پر ان باکس میں کہا کہ کم ظرف ہو تمہارے والدین پر جنہوں نے تمہیں جنم دیا۔ کچھ ایسی انہوں نے بات کی وچ از اوبیسلی نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اس کے اوپر پھر لوگوں نے ایک ریئیکشن بھی دیا ہے۔ تو پاکستان کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے۔ جماعتوں کے اوپر تنقید کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔ مشکلات آئیں گی، لیکن یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور یہ ہمیں ایک بچے نے سکھایا ہے۔ ویورز اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے